اگر آپ کینیڈا جانا چاہتے ہیں، آسٹریلیا جانا چاہتے ہیں، یوکے جانا چاہتے ہیں، یہ ویڈیو آج کی آپ کے لیے ہے۔ آج کل انڈیا اور کینیڈا کے تعلقات میں کچھ پرابلمز آپ کو پتہ چلا ہوگا، خالصتان کے ایشو کی وجہ سے آئی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے پاکستانیوں کے لیے بہت زیادہ روم کریٹ ہو گئے۔ جرمنی، اٹلی، بہت سے ایسے ممالک ہیں جنہوں نے اپنی ایسی ویزا پالیسیز، اسکلڈ ویزا پالیسیز نکالی ہیں جس کے لیے آپ کو جاب آفر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارے کبھی بھی وزٹ ویزا ہمارا ریجیکٹ نہیں ہوا۔ ایون یہ کہ وہ لوگ جو ڈپورٹڈ بھی تھے ان کے بھی ہم نے اپروولس کروائے ہوئے۔ ہماری عوام کو زیادہ طور پہ ایشوز کہاں پہ آتے ہیں؟ کروڑوں کی، اربوں کی آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانزیکشن ہوئی ہوئی ہے اور ٹیکس ریٹرنز میں آپ 4-5 لاکھ مشکل سے ٹیکس پے کریں، وہ جسٹیفائی نہیں کر پاتے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے ڈیکلریشن فارم، اپنے ویزا فارم کے اوپر جھوٹ بولا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میری انکم 1.5 لاکھ روپیہ ہے، 4 لاکھ روپیہ ہے، 5 لاکھ روپیہ ہے، ٹھیک ہے آپ نے وہ لکھ تو دیا، لیکن اس کو ثابت آپ کیسے کریں؟ سب سے بڑا ریڈ فلیگ ہے جس کی وجہ سے ریجیکشن ہوتی ہے، وہی ہوتی ہے کہ بالکل ٹریول کرنے سے پہلے یا ویزا اپلائی کرنے سے پہلے اکاؤنٹ میں ڈھیر سارے پیسے جمع کرا دیتے ہیں۔ فیملی کے ساتھ کس کنٹری میں ہم مائیگریٹ کر سکتے ہیں؟ آسان کیا ہے؟ سب سے ایزی ہے کینیڈا اور یوکے۔ $25,000 سے لے کے $50,000 ہے اور 1 سال بعد آپ کو پاسپورٹ مل جاتا ہے۔ السلام علیکم جی، پبلک ڈیجیٹل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں ارسلان اعظم۔ اگر آپ دوسرے ملک جانا چاہتے ہیں، اپنا فیوچر بنانا چاہتے ہیں، اور اگر آپ امیگریشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، شہریت لینا چاہتے ہیں، تو یہ ویڈیو آج کی آپ کے لیے ہے۔ اس میں ہم بہت سی ایسی باتیں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ کن کن ممالک کی نیشنلٹی لینا آسان ہے اور کیا فیملی کے ساتھ مائیگریٹ آپ کر سکتے ہیں، ویزا ریشو کیا ہے، کینیڈا، آسٹریلیا، یوکے، اور کون کون سے ایسے ممالک ہیں جن کی جو ویزا پالیسی ہے اس میں نرمی آئی ہے۔ یہ تمام تر باتیں آج کی اس ویڈیو میں ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ضرور ڈسکس کریں گے کہ ود آئلٹس اور وداؤٹ آئلٹس کون سی یونیورسٹیز اور کون سے ممالک ہیں جو کہ ویزا دے رہے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں سحر تارڑ، جو کہ CEO ہیں سیکنڈ پاسپورٹ ورلڈ کی۔ ان سے جانتے ہیں کہ کن کن ممالک کی جو ویزا ریشو ہے وہ زیادہ ہے، اور مائیگریشن اور امیگریشن حاصل کرنے کے لیے کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کا ہونا ضروری ہے۔ جی اس وقت میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ پالیسی میں بہت نرمی آ گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ روم بہت کریٹ ہو گئی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں کینیڈا میں، امریکہ میں، جو انویسٹمنٹ بیسس پہ یا جابس بیسس پہ یا ادروائز امیگریشن لیتے تھے، وہ انڈیا سے بہت سے لوگ جاتے تھے۔ آج کل انڈیا اور کینیڈا کے تعلقات میں کچھ پرابلمز آپ کو پتہ چلا ہوگا، خالصتان کے ایشو کی وجہ سے آئی ہوئی ہیں، تو جس کی وجہ سے پاکستانیوں کے لیے بہت زیادہ روم کریٹ ہو گئے۔ ان کی اپلیکیشنس کو پریفرنس ملنا شروع ہو گئی ہے، کیونکہ ایک بہت بڑا جو انویسٹر ملک آپ کہہ سکتے ہیں، یا بہت بڑا امپلائمنٹ وائز ملک تھا انڈیا، وہ بالکل بیک اینڈ پہ چلا گیا۔ دوسری بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ ویزا ٹائپس اور کیٹیگریز بہت ڈفرینٹ ایڈ ہو گئی ہیں۔ ابھی پہلے تو ہوتا تھا کہ نارملی ایک یہاں پہ پاکستان میں ٹرینڈ تھا کہ بہت لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوتا تھا جابس کو لے کے، جاب آفرز کو لے کے، تو اب چیزیں چینج ہو گئی ہیں۔ جرمنی، اٹلی، بہت سے ایسے ممالک ہیں جنہوں نے اپنی ایسی ویزا پالیسیز، اسکلڈ ویزا پالیسیز نکالی ہیں جس کے لیے آپ کو جاب آفر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اف یو آر کوالیفائڈ اور آپ کی پروفائل ایسی ہے کہ آپ ان کی ریکوائرمنٹس پہ پورا اترتے ہیں، تو آپ کو وہاں پہ اس ملک میں جاب آفر ہونا ضروری نہیں ہے۔ دے ول اسٹل ایکسیپٹ یور اپلیکیشن، تو اور وہ اتنی ایکسپینسو آپشنس بھی نہیں ہیں۔ اچھا سحر، یہ فرمائیے، اگر ہم سب سے پہلے وزٹ ویزا سے آغاز کرتے ہیں، وزٹ ویزا، پھر اس کے بعد ورک، اور دین اس کے بعد ہم امیگریشن کی جانب بڑھتے ہیں، سب سے آسان کیا چیز ہے اس وقت؟ اچھا، وزٹ ویزاز میں جس حد تک ہماری کمپنی ہے، ہم بہت ڈیٹیل میں پیپر ورک، ڈاکومنٹیشن کرتے ہیں۔ ہمارے کبھی بھی وزٹ ویزا ہمارا ریجیکٹ نہیں ہوا اور ریفیوز بالکل بھی نہیں ہوا، کیونکہ ہم وہ والے کیسز اول تو لیتے ہی نہیں ہیں جس کی ہمیں پہلے سے شورٹی ہو کہ یہ اپروو ہونے کے چانسز نہیں ہیں۔ اور اگر کوئی ایسی پروفائل ہو کہ جس کو پہلے ریجیکشن بھی ہوئی ہو، ہم نے وہ بھی کافی ملٹیپل ویزاز اپروو کروائے ہوئے، ایون یہ کہ وہ لوگ جو ڈپورٹڈ بھی تھے ان کے بھی ہم نے اپروولس کروائے ہوئے۔ اس میں ہمارے ملٹیپل کلائنٹس ہیں جن کی آبویسلی ٹیسٹیمونیلس بھی اویلیبل ہیں، لیکن ریزن یہ ہے کہ آپ جس وقت فرسٹ ورلڈ کنٹریز، کینیڈا، امریکہ، یوکے، یورپ، ان کے لیے وزٹ ویزاز اپلائی کرتے ہیں، تو اس میں 3 سے 4 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک، آپ کا پرپز آف وزٹ، وہ بہت کلیئر ہونا چاہیے۔
دوسرا آپ کی ٹائز اپنے ملک کے ساتھ، کہ آپ واپس آئیں گے یا نہیں، آپ فیملی آپ کی یہاں پہ ہے یا نہیں، پراپرٹی ہے یا نہیں، آپ کی جاب یہاں پہ کوئی ڈیسنٹ ہے یا نہیں، کہ یا آپ بس موقع ملنے پہ اسکپ کر جائیں گے. اور سب سے امپورٹنٹ کہ اگر آپ نے جانا ہے تو آپ اپنے ایکسپینسز بیئر کر سکتے ہیں ہی نہیں. اب ہماری عوام کو زیادہ طور پہ ایشوز کہاں پہ آتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ایک کلچر بن چکا ہوا ہے، ہم کسی کو فائدہ ہے یا نہیں فائدہ، پھر بھی جنرلی ایز اے قوم تو ہمیں اس کا فائدہ نہیں ہے، نقصان ہی ہے، لیکن ہمیں ٹیکس چوری کی عادت پڑ چکی ہوئی ہے. وہ ہماری ویزا پالیسیز اور ویزاز پہ کے لیے جب ہم اپلائی کرتے ہیں اس پہ ہمیں بہت نیگیٹیولی افیکٹ کرتا ہے، بیکاز آپ کی ٹیکس ریٹرنس آپ کے بینک اسٹیٹمنٹس کو مرر کرنی چاہیے. آپ کے بینک اکاؤنٹس میں ملٹیپل مطلب کہ ٹرانزیکشنز ہو رہی ہوتی ہیں، نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور آپ نے ٹیکس ریٹرنس میں دیکھیں مطلب کہ کروڑوں کی اربوں کی آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانزیکشن ہوئی ہوئی ہے، اور ٹیکس ریٹرنس میں آپ 4-5 لاکھ مشکل سے ٹیکس پے کریں. سو دین وہ اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس ٹو دا امیگریشن آفیسر. وہ جسٹیفائی نہیں کر پاتے کہ آپ کے پاس اتنی انکم، اتنی ٹرانزیکشنز اور ٹیکس آپ بس اتنا پے کریں. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے ڈیکلریشن فارم، اپنے ویزا فارم کے اوپر جھوٹ بولا ہے. سیکنڈلی ایک امپورٹنٹ چیز ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میری انکم 1.5 لاکھ روپیہ ہے، 4 لاکھ روپیہ ہے، 5 لاکھ روپیہ ہے، ٹھیک ہے آپ نے وہ لکھ تو دیا، لیکن اس کو ثابت آپ کیسے کریں؟ آپ کے کیا بینک اکاؤنٹ میں اتنی انکم آ رہی ہے کہ آپ نے ٹیکس ریٹرنس میں آپ اس اماؤنٹ پہ ٹیکس پے کریں یا نہیں؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت میٹر کرتی ہیں. اور سب سے بڑا ریڈ فلیگ جس کو کہ ہم نے ویزا اپلائی کرتے ہوئے ہمارے لوگوں نے ایک طریقہ کار بنا لیا، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ سب سے بڑا ریڈ فلیگ ہے جس کی وجہ سے ریجیکشن ہوتی ہے، وہی ہوتی ہے کہ بالکل ٹریول کرنے سے پہلے یا ویزا اپلائی کرنے سے پہلے اکاؤنٹ میں ڈھیر سارے پیسے جمع کرا دیتے ہیں اپنی افورڈیبلٹی شو کرنے کے لیے. سو ویزا آفیسر یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ کیا جو اماؤنٹس آپ کے اکاؤنٹس میں یا ٹرانزیکشن شو کر رہے ہیں اس کی کنسسٹنسی کیا ہے. وہ یہ تو نہیں ہے کہ بس ویزا کے لیے آپ نے جمع کروا دیا. تو دیٹ از آلسو سم تھنگ ویری امپورٹنٹ ان دس. اچھا اب ہم بات کریں ورک ویزا کی بات کریں. دیکھیں جو ورک ویزاز ہیں نا، سب سے ایزی اگر اپلیکیشن صحیح طریقے سے فائل کی جائیں تو سب سے ایزی ہے کینیڈا اور یو کے، کیونکہ وہاں پہ کے لوگ، اور امریکہ بھی ایکچولی، کیونکہ وہاں کے لوگ عوام جو ہے ان کے اپنے نیشنلس، وہ ان کو کنوینئنس کی بہت عادت ہے. سو دے ڈونٹ لائک ٹو ورک. ان کو گورنمنٹ کی طرف سے اتنی فیسلٹیز ملتی ہیں کہ ان دے اوائڈ بیسک جاب، نیٹیوز جو ہیں. سو اس لیے ایگزیکٹلی اگر آپ کا پیپر ورک صحیح طریقے سے فائل کیا گیا ہے اور اگر آپ کوالیفائی بھی کرتے ہیں اور ڈاکومنٹیشن پراپرلی کی گئی ہے تو کینیڈا، یو کے اور یو ایس اے سب سے ایزی ہیں ورک پالیسیز کو لے کے. دے ویری امپلائمنٹ فرینڈلی کنٹریز. سیکنڈلی جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ ان ایکسپینسو بھی ہیں. آپ کو یہاں پہ بہت سے لوگ چارج کرتے ہیں ورک ویزاز کا. میں نے پاکستان میں ایک ٹرینڈ دیکھا ہے وچ از انلیگل ٹو ڈو سو. آپ ورک ویزا کا، امپلائمنٹ ویزا کا چارج نہیں کر سکتے. کنسلٹنسی آپ چارج کر سکتے ہیں، جاب آفر لے کے دینے کا یا ایسی کسی چیز کا آپ چارج نہیں کر سکتے. اٹس کمپلیٹلی انلیگل. سیکنڈلی ایک آج کل پورچوگل میں بہت سی آپشنس ہیں. پورچوگل میں لیبر چیپ ہے، سو بہت سے لوگ پورچوگل میں ہائرنگ کرتے ہیں، ورک ویزا ریلیٹڈ بھی کرتے ہیں. اور سب سے مزے کی جو نیوز ہے جو کہ ہماری عوام کو پتہ ہی نہیں ہے وہ یہ ہے کہ جرمنی، اٹلی جیسے کافی ممالک ایسے ہیں جنہوں نے یہ شرط ہی ختم کر دی ہوئی ہے کہ آپ صرف آپ کے پاس جاب آفر ہو تو پھر ہی آپ ورک ویزا اپلائی کر سکتے ہیں. نہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ اگر کوالیفائڈ ہیں، اسکلڈ ہیں، تو ہم آپ کو ویزا دیں گے. تو بس آپ کا پیپر ورک، چیزیں، ایوری تھنگ شوڈ بی ڈن ان اے پریپ اینڈ پراپر وے. دیٹ از واٹ دے ریکوائر. وہ یہ نہیں ریکوائر کرتے کہ آپ کو یہاں سے آفر ملے گی تو تب ہی آپ آ سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ اگر کوالیفائڈ ہیں، اسکلڈ ہیں، آپ آئیں اور پھر یہاں پہ سرچ کر لیں. تو وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا مائیگریشن کے حوالے سے ہم اگر کوئی فیملی جانا چاہتی ہے تو وہ کس ملک میں جائے، اس کے لیے آسانی کس ملک میں؟ دیکھیں ہر فیملی ڈفرینٹ ہے. ہر فیملی کے فیملی سائز، بچوں کی ایجز، ایڈلٹ جو مین اپلیکنٹ ہے اس کا ایج گروپ، اور سیکنڈلی وہ مائیگریٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اف دے اونلی وانٹ اے سیکنڈ پاسپورٹ. یہ دو بڑے امپورٹنٹ فیکٹرز، 2-3 امپورٹنٹ فیکٹرز اس میں آ جاتے ہیں کہ ہر ملک میں جو بچوں کی یا ڈپینڈنٹس کی ایج لمٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہے. کچھ ملک پیرنٹس کو ڈپینڈنٹس کی طرح کاؤنٹ کرتے ہیں، کچھ نہیں کاؤنٹ کرتے. سیکنڈلی سب سے امپورٹنٹ فیکٹر اس میں یہ ہے کہ آپ کی افورڈیبلٹی. تو آسانی ہے، کچھ ملکوں کی بہت ایکسپینسو ہے لیکن بہت ایزی ہے سٹیزن شپ یا ریزیڈنسی لینا.
اور کچھ ممالک ایسے ہیں جن کا پروسیس تھوڑا لمبا ہے, آپ کو جا کے وہاں پہ رہنا پڑتا ہے 6 مہینے 1 دن ایٹ لیسٹ, وہاں پہ ٹیکس فائلنگ کرنی پڑتی ہے, اس کے بعد آپ کو سٹیزن شپ یا ریزیڈنسی ملتی ہے, اور آپ کو ریزیڈنسی کے پروسیس سے گزر کے پھر آپ سٹیزن شپ کی طرف جاتے ہیں. اس وقت ایک ملک جس کا کہ بالکل بھی ہمارے ملک میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, ایک بہت اچھا اور بہت افورڈیبل پروگرام ہے جس کی پروگرام کی ایکچوئل کاسٹ اور اس کے علاوہ فی ملا کے $25,000 سے لے کے $50,000 ہے, جس میں کہ آپ پوری فیملی باہر موو ہو سکتے ہیں سلوینیا. اور اس کا جو پروگرام ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے اپنا بزنس وہاں پہ اوپن کرنا ہے اور اس کو لوکل باڈی سے رجسٹر کروانا ہے, اس کی آپ نے اپروولس لینے ہیں, اور وہاں پہ ہمارے ساتھ لوکل لائرس بھی انگیج ہوتے ہیں. ہم اور اوبیسلی مائی اون ہسبینڈ ہمسیلف از اے نیو یارک بار اٹرنی, اور یو کے سے انہوں نے ویسے اپنا لا کیا ہوا ہے, بارٹ لا وغیرہ بھی کیا ہوا ہے. سو وہ سارا ہم وی ٹیک کیئر آف ایوری تھنگ اور سیلس, ہمیں وہاں کے لوکل لائر کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. تو اس میں یہ ہے کہ وہ ایک بڑی کاسٹ افیکٹو سی آپشن ہے, اور 1 سال بعد آپ کو پاسپورٹ مل جاتا ہے. پہلے آپ کو ریزیڈنسی ملتی ہے, پھر 1 سال بعد آپ کو پاسپورٹ مل جاتا ہے. اچھا جی, اب ہم آتے ہیں جی ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے. اسٹوڈنٹس کو جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ آئلٹس کے حوالے سے کیا حقیقت ہے, اور بہت سے ایجنٹس ہیں وہ فراڈ بھی کرتے ہیں کہ جناب وداؤٹ آئلٹس ہم آپ کو بھیج رہے ہیں, اس میں کیا حقیقت؟ اچھا, اس میں کچھ تو پاکستان میں جو ہے امیگریشن انڈسٹری میں بہت زیادہ فراڈ ہے, اور اسٹوڈنٹ ویزا انڈسٹری میں بھی بہت زیادہ فراڈ ہے. اور جو بندہ یہاں پہ سیریسلی اور نالجبل بندہ کام کرنا چاہے اس کو بہت زیادہ پروپیگنڈا کا سامنا کرنا پڑ وہ اس لیے کیونکہ جو ایک مافیا یہاں پہ بنی ہوئی ہے کہ جو ایکچولی فراڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ کوئی نالجبل بندہ, کوئی ایکسپوجر والا بندہ اس مارکیٹ میں آئے کہ لوگوں کے پاس صحیح انفارمیشن نہ جا سکے. وہ ایک کنفیوژن اور کیوس کریٹ کر کے رکھنا چاہتے ہیں, تکے بازی کے بیسس پہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ دے آر سو مینی یونیورسٹیز جو بالکل فری ایجوکیشن بھی آفر کرتے ہیں, بلکہ ہم آپ کے ساتھ وہ ڈیٹا بھی شیئر کر دیں گے, آپ بالکل ہمارے ویورس کے ساتھ شیئر کریں. وہ بچے جو نہیں افورڈ کر سکتے فی دینا یا کسی ریزن کی وجہ سے, اب آپ کو پتہ ہے ویسے ہی بہت ایکسپینسو ہو گیا ہے ڈالر یورو پاؤنڈ, ہم آپ کو لسٹ بھی پرووائڈ کر دیں گے, آپ بالکل ویورس کے ساتھ شیئر کریں. بہت سی یونیورسٹیز ہیں جو کہ فری ایجوکیشن دیتی ہیں, اور کافی ایسی بھی ہیں جہاں پہ آئلٹس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, بھی اسٹوڈنٹس بالکل اپلائی کر سکتے ہیں. سحر یہ بتا دیجیے کہ سیکنڈ پاسپورٹ جو ہے وہ کیوں ضروری ہے, اور اس کے فائدے کیا ہیں اگر کوئی شخص پاکستانی نیشنلٹی رکھتا ہے اور اس کے ساتھ اگر کوئی پیرلل اور بھی نیشنلٹی رکھتا ہے تو اسے فائدہ کیا ہے؟ اچھا, اس کے بہت سے فوائد ہیں, لیکن کیونکہ ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے کچھ مین میں آپ کو بتا دیتی ہوں. ایک تو یہ کہ بہت سے ایسے ممالک ہیں جن کو ٹیکس ہیون کنسیڈر کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر میں امریکن سٹیزن ہوں, $1,00,000 پہ میکسیمم ٹیکس جو ہے مجھے $39,000 دینا پڑتا ہے, جو کہ وچ از اے ہیوج اماؤنٹ. اب جو لوگ پے کرے ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے یہ کتنی تکلیف دہ چیز ہے. اور پھر ورلڈ وائڈ انکم بھی, آپ اگر پاکستان میں بیٹھ کے بینگ این امریکن کوئی انکم جنریٹ کرے تو آپ کو اس کا بھی ٹیکس US میں دینا پڑتا ہے. آپ کا سوشل سیکورٹی نمبر وغیرہ رجسٹرڈ ہوتا ہے بینک کے ساتھ, ہر ایک چیز. تو ایسے ممالک جیسے کہ ڈومینیکا, گریناڈا, سینٹ کٹس وغیرہ جو اپنا سیکنڈ پاسپورٹ کے آپشن دیتے ہیں, اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو وہ ٹیکس ہیون سے آپ کی ورلڈ وائڈ انکم پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. اگر آپ 6 مہینے سے زیادہ وہاں پہ نہیں رہتے اور آپ نے وہاں سے انکم جنریٹ نہیں کی تو آپ کو وہاں پہ کوئی ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں ہے. سیکنڈ, یہ وہ کرپٹو فرینڈلی کنٹریز ہیں اور آپ کی پیمنٹ ٹرانسفرز وغیرہ ایزی ہوتی ہیں. تھرڈلی اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی, یہ ممالک چاہے ویسے اتنے امپورٹنٹ یا بہت کہہ سکتے ہیں اکنامکلی اسٹرانگ ممالک نہیں بھی ہوں گے, لیکن ان کے پاسپورٹ کی بہت اسٹرینتھ ہے, جس کی وجہ سے پاسپورٹ ان کے اتنے اسٹرانگ ہے کہ ان پہ 142+ کنٹریز ویزا فری انٹری ہے, جس سے کہ بہت سے ایسے ممالک ہیں جس میں UK, یورپ پورا تقریباً کور ہو جاتا ہے, سنگاپور, ملیشیا, آپ کا ساؤتھ ایسٹ, فار ایسٹ, کافی ممالک جو آپ ویزا فری ٹریول کر سکتے ہیں. اور ان کے اوپر آپ کا اگر جو ممالک نہیں بھی ایڈ, جیسے کہ فار ایگزامپل کچھ پاسپورٹس میں امریکہ اور کینیڈا نہیں ایڈ, لیکن اگر آپ ویزا اپلائی کریں تو آپ کا ود ان 45 days آپ کے 10 سال کے ویزاز ان پہ ڈائریکٹلی ان پاسپورٹس پہ لگ جاتے. ان پاسپورٹس کو استعمال کرتے ہوئے کینیڈا اور امریکہ, UK کی اور یورپ کی ریزیڈنسی لینا بھی بہت آسان ہو جاتا ہے, بہت کم پیسوں میں آپ ریزیڈنسی لے سکتے ہیں. اور موسٹ امپورٹنٹلی ان کا فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ ایک سیکنڈ, دیکھیں ہم بالکل, میں خود بھی پاکستانی ہوں, اینڈ آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ کہ اپنے ملک سے مجھے بھی بہت پیار ہے, لیکن ایون اگر آپ مڈل ایسٹ میں بھی آپ کے بچے جاب کرنے جائیں گے
اور وہ پاکستانی یا انڈین پاسپورٹ پہ جاب ڈھونڈیں گے تو ان کو وہی جاب جو کہ ایک دوسری نیشنلٹی یا ایک اسٹرانگ پاسپورٹ والا بچہ یا امپلائی جو ہے وہ $4,000-5,000 لے رہا ہوگا، پاکستانی نیشنلٹی اور انڈین یا بنگلہ دیشی نیشنلٹی پہ اس کو شاید $500 یا $600 مل رہے ہوں گے، اور وہ بھی ایسے مل رہے ہوں گے، اور ٹریٹمنٹ ایسا، کام بھی وہ 4 گنا کرے گا اور ٹریٹمنٹ بھی ایسا ہوگا کہ جیسے وہ اس کے سر پہ یہ احسان کیا جا رہا ہے. تو آپ کے پاسپورٹ کی بہت ویلیو اور ورتھ ہے، اور دنیا میں آپ کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے اس کی بھی بہت ورتھ ہے. اس میں ہمارے ملک کا قصور نہیں ہے، کافی حد تک قصور ہماری عوام کا بھی ہے کہ ہم اپنے ملک کو اس نہج پہ لے گئے اور ہم اپنے ملک کو خود ہی بہت بدنام کر دیتے ہیں. بٹ دیر آر لاٹ آف بینیفٹس آف ہیونگ اے سیکنڈ پاسپورٹ. بہت شکریہ جی. سحر تارڑ ہمارے ساتھ موجود تھیں. بہت ہی فروٹفل ڈسکشن رہی ان کے ساتھ. جاتے جاتے ہم میسج بھی یہی دینا چاہیں گے کہ اگر آپ باہر جانا چاہتے ہیں تو صحیح کنسلٹنسی اور باقاعدہ طور پر اس پہ ریسرچ کیا کیجیے کہ کون سے ایسے امیگریشن کنسلٹنٹ ہیں جو کہ باہر کی ایمبیسیز کے پینل پر ہیں، جو کہ جن کی باقاعدہ طور پر جو کہ نالج رکھتے ہیں اور جن کے پاس باقاعدہ طور پہ دوسرے ممالک میں بھیجنے کا ایکسپوئر ہے. تو ریسرچ کیجیے اور ریسرچ کرنے کے بعد صحیح کنسلٹنٹ کا انتخاب کیجیے. یہاں پر اپنے میزبان ارسلان اعظم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.